اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں فرحان حمید پردیسی صاحب نے علی پور چٹھا سے بھیجا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پھر کہتے ہیں کہ میں گنہگار ساری عمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غافل رہا ہوں. جو بھی اچھا برا ہوا میں اپنی قسمت سمجھتا رہا. اب کسی کی طرف سے عمرہ ادا کرنے کی پیشکش ہوئی تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں بھولا. ندامت اور شرمندگی کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں. مجھے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ کوئی کلمہ. اب وہاں جا کر پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اللہ اور اس کے حضور کیا پیش کروں؟ میری رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہمارے جس بھائی نے سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے تو انہیں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ماشاء اللہ. اور حرمین شریفین کی حاضری بندہ مومن کے ایمان کی معراج ہے. بے شک. تو جس طرح ایک شاعر کا کلام ہے نا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، اللہ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ماشاء اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کہ بندہ مومن کا قلب تو ویسے ہی جب منہ طرف کعبہ شریف جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو دھیان وہی لگا رہتا ہے. وہ اسی طرف انسان کا مائل ہو جاتا ہے. تو دوسرا جو پہلا انہوں نے حصہ بیان کیا کہ وقت زیادہ غفلت میں اور ناسمجھی میں گزر گیا ہے. تو دیکھو انسان جو ہے الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان بھول چوک سے مرکب ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اس کو توبہ کی توفیق دے دے. موت کا فرشتہ نہیں ابھی آیا تو دروازہ کھلا، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ آج جو ہے مائل بات آ اور بھی کچھ مانگ. تو قرآن پاک میں کتنی ہی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ترغیب دی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پھر یہی آپ نے جو آیت پڑھی ادعونی استجب لکم واذا سألک عبادی انی فانی قریب. تو اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے پاس ہوں، قریب ترین ہوں، بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں. اور یہ بھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہ انہیں کہو اگر کوئی جان پہ ظلم ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تم اللہ کے نبی کے پاس آؤ، اللہ والوں کے دامن محبت میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو، وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں، استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کو تم مہربان پاؤ گے. ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو یہ ماہ رمضان آپ سمجھتے ہیں، یہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں رمضان کا مہینہ ہی نہ دیتا. نیکیوں کے لوٹ سے یہ تو لوٹ سے بخشش کا ذریعہ ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو بزرگ کہتے ہیں کہ غسل کرے انسان اور توبہ کے 2 نفل پڑھے. اے اللہ جو غفلیں تھی حقوق اللہ حقوق العباد کے ضمن میں ہوئی مجھے معاف کر دے. تو بڑا غفور و رحیم ہے، بندہ پرور ہے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر ملے تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یا کچھ اور الفاظ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا، معاف کرنا تجھے اچھا لگتا ہے، مجھے معاف کر دے. تو اس کے لیے بہترین جو دعا ہے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پہلی فرصت میں جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ عنایت کرنا چاہتا ہے.
اور وہ جو دے رہا ہے اس کو سمیٹ لے. سمجھ لیں. بہت شکریہ. اچھا ہمارے لیے بھی پھر دعا کریں. بے شک. جی فرحان حمید پردیسی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو جو سعادت مل رہی ہے وہ واقعی ایک بڑی سعادت ہے. اور باقی ایک انگلش پوئٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹو ایوری ہیومن ٹو فارگیو از ڈیوائن. انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اور اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا پیغام صوتی پیغام ہے. یہ ہمیں گوال منڈی لاہور سے محمود اسلم صاحب نے بھیجا ہے. تو آئیے آج کا صوتی پیغام سنتے ہیں. السلام علیکم سر جی. بچپن تو ہی ارد گرد دے ماحول تے صحبت دی وجہ تو ہر گل وچ ہر جملے وچ گالاں کڈن دی بہت بڑی عادت پی گئی سی. ایتھوں تک کہ دوستاں تو علاوہ اپنے گھر والیاں نال بھی گلاں کردیاں ہویاں اپنی اس عادت دا احساس نہیں ہویا کہ میں کی کہہ رہا ہاں تے کی کر رہا ہاں. جدوں میرے اپنے پتر نے گلاں وچ گال کڈی تے پھر اس گل دا احساس ہویا کہ میں جو بھی کیتا ہے غلط کیتا ہے. سر جی، جو بھی کفر بکدا رہا وا ایدی معافی اللہ کولوں کیویں منگاں تے کوئی ایسی دعا بھی دس دیو کہ یہ گندی عادت چھٹ جاوے. مہربانی ہوئے گی. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، ایسے دیکھنے میں آیا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے وہ عادتاً بات کرتے ہوئے کچھ ایبیوزو ورڈز یوز کر جاتے ہیں. تو یہ کافی ایک ایسا معمہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کافی پھیلا ہوا ہے. تو میرے خیال میں آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے کافی کام آئیں گی. دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمارا تعلق گجرانوالہ سے تو کہتے ہیں جی وہاں بڑے ماجے ساجے ہوتے ہیں، پہلوان ہیں، ریسلرز ہیں. تو ظاہر ہے جن کا اس طرح کا کہ ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بعض کو عیب سمجھتی نہیں. سمجھتے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ تقیہ کلام سمجھو ان کا بن جاتا ہے، کیچ ورڈ جس کو کہتے ہیں. بلکہ وہ لطیفے والی بات مشہور ہے نا، کسی نے شکایت کی کسی بچوں نے، گھر والوں نے، کہ آپ کا بیٹا بات بات پہ نا قسمیں کھانے کی اس کو بڑی بری عادت ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ حیا کر، ایویں ہر بات میں قسم کھانا جو اچھا نہیں کہتے. قسمیں قرآن مجید ابا جی کسے جھوٹ بولے، یعنی وہ بات ہی قسم پھر وہ کھا رہے. تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی بیسک جو ہے وہ ذمہ داری ہے. سرکار نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واصلحوا رحالہم. اپنی آل اولاد کو محبت دو، عزت دو، قدر کرو ان کی. واصلحوا رحالہم، اور ان کے عادات و اطوار کی اصلاح کرو. سرکار نے بھی یہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا میں اچھا اخلاق سکھاؤں. وانک لعلی خلق عظیم. کہتے ہیں نا کہ زبان شیریں ملک گیریں. یعنی انسان جو زبان کے ساتھ دلوں کو جیت سکتا ہے وہ بہت ساری دولت دے کے بھی نہیں انسان وہ ٹارگٹ حاصل کر سکتا. اس لیے اس کا سمپل طریقہ تو وہی ہے کہ انسان سچی توبہ کرے کہ اے اللہ، جو ناسمجھی میں اولاد کی تعلیم و تربیت میں غفلت کرتا رہا، وہ ذاتی طور پر بھی یہ زبان پہ نازیبا کلمات لانا جو ہے اس کی مجھے وہ عادت پڑتی رہی، تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو بھی اب اچھی تربیت دینے کی کوشش کرے. جب وہ خود سنور جائیں گے، جب وہ ہمارے ایک میڈم ہوتی تو اس کو کہتے ہیں میڈم بسم اللہ، یعنی وہ ہر بات میں میڈم رجسٹر ہے، ہاں بسم اللہ، میڈم چائے پیے گی بسم اللہ. تو انہوں نے اپنا تقیہ کلام ہی جو ہے وہ اللہ کے اس نام کو بنا لیا. تو جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. جب ڈر آ گیا ہے تو اپنی روش سیدھی کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ تمہارے اعمال سنوار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، پچھلے گناہوں سے بھی پردہ پوشی فرمائے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. پھر تم جب نیکی کی راہ پہ چل پڑو گے تو اللہ ہر قدم پہ تمہاری مدد کرے گا. اور انشاءاللہ برے نام کی وجہ سے بیڈ نیم از ورس دین بیڈ ڈیڈز کی بجائے آپ کی نیک نامی کو اللہ شہرت دے دی. اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی محمود اسلم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو ہوا سو ہوا. اب چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں اور ان کے آنے والے دنوں میں ان کو بہتر انسان بنائیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے میں خواب ہوتے ہیں، تو ہمارے آج کے جو پہلا خواب ہمیں موصول ہوا ہے وہ ہمیں سہیل قمر صاحب نے کوہٹا سے بھیجا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک دریا کے کنارے پر کھڑا ہوں جس کا پانی اتنا صاف ہے کہ اس میں تیرتی ہوئی آبی مخلوق مجھے صاف دکھائی دیتی ہے، اور میں نے اس صاف پانی کے دریا سے پانی پیا ہے جس سے مجھے سکون اور راحت کا احساس ہوا ہے۔ تعبیر کا منتظر ہوں، اور میرا یہ سوال آپ کون سے پروگرام میں شامل کریں گے؟ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، خواب میں پانی دیکھنا، دریا دیکھنا، سمندر دیکھنا صاف شفاف، اور وہ بھی تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، بے شک۔ اور یہ علم نافع ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کی بنیاد بھی جو ہے وہ پانی ہے، بے شک۔ اور پانی ایک حیات کے لیے بیسک نیڈ ہے انسان کی، اور اسی سے یہ دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے۔ ایون انسانی کمپوزیشن میں واٹر سب سے زیادہ ایلیمنٹ۔ ہاں، تو بلکہ وہ آکسیجن بھی پانی سے ہی جو ہے وہ تشکیل پاتی۔ تو اس اعتبار سے اگر دور دیکھتا ہے تو یہ ایک روحانی فیض کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو انسان کے قلب اور روح کے اندر جو بالیدگی آتی ہے، جو تقویٰ آتا ہے، جو للہیت آتی ہے، جو اللہ رسول کی محبتوں کے جو ہے وہ دریا نہیں بلکہ سمندر رواں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پانی دیکھنا یہ علم ہے، اللہ، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے۔ بے شک۔ والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم اللہ دیتا ہے تو انہیں بہت درجے بھی دیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک خشیت کا فیض ان کے پاس ہے جو صاحبان علم ہے۔ اللہ، اور سرکار نے بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، دعا کیا کرتے تھے رب زدنی علما۔ تو اس سے یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس راستے پہ علم کے جس مشرب پہ یا جس گھاٹ پہ چل رہے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو فن فجرت من حسنت عشرۃ عینہ قد علم کل اناس مشربہم، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت صاحب شیخ مکرم کہیں ڈیوٹی پہ دوسری جگہ انہیں جانا پڑا، تو فرما گئے کہ آپ یہ درس مکتوبات شریف دیں۔ بھی پڑھ رہا تھا، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اتنا یافت نہیں تھی لیکن شوق بڑا تھا، وہ پڑھتا رہا، تیاری کرتا رہا۔ تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں سمندر کے اندر کھڑا ہوں، اللہ، یہاں جو ہے وہ پانی ہے تقریباً ناف کے اوپر تک تھوڑا سا، اور اتنا صاف شفاف ہے، اس کے اندر بہت سے پھول بھی ہیں، اس میں بہت سی پتیاں بھی ہیں، اور مچھلیاں بھی نظر آتی ہیں، بلکہ بہت سارے وہ موتی اور قیمتی چیزیں بھی نظر آتی، اور جس طرح آواز آ رہی کہ اس سے خود استفادہ کریں۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر شیخ مکرم سے پوچھا تو یہی تعبیر ملی کہ یہ مکتوبات شریف کیونکہ ایک روحانیت کی، ایک تربیت کی کتاب ہے شیخ احمد سرندی کی، تو لہٰذا اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ تو پھر آپ سے الحمدللہ آنے والے وقتوں میں 16 سال کی پڑھی، پھر ایم فل بھی اسی میں کیا، ماشاء اللہ، پی ایچ ڈی بھی اسی میں کی۔ الحمدللہ۔ تو یہ تعبیر دی گئی، تو اس بھائی کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ علم کے راستے میں آگے بڑھتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہم انا لنسألک علما نافعا اللہ، ورزقا واسعا ماشاء اللہ۔ وبدنا صابرا وعقلا کاملا وتوفیقا دائما، طویل دعا ہے۔ اور ایسے علم سے سرکار نے اگر گندلا پانی دیکھے تو یہ بدعقیدگی اور برے علم کی طرف اشارہ ہے، تو ان کے لیے مبارکباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اور توفیق مانگی جائے، اور اگر ہو سکے تو رب زدنی علما جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں۔ ماشاء اللہ۔ جی سہیل قمر صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کے علم میں اضافہ کا اس کا آپ کا مقصد ہے، اللہ آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور جہاں تک ایپیسوڈ کا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی ایپیسوڈ نمبر 17 میں آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے آپ کو پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا جو خواب ہے وہ ہمیں ازلان یاسر صاحب نے ساہیوال سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اپنا خواب کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری شادی ہو رہی ہے،
اس شادی میں سبھی لوگ شریک ہیں، گھر میں سے امی ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، باپ ہیں، لیکن میری دلہن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ پھر کہتے ہیں اچانک سفید رنگ کا لباس پہنے میری دلہن نظر آتی ہے، لیکن اس کا چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں گھونگھٹ اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوں، پلیز مجھے تعبیر بتائیے۔ دیکھیے وہ ویسے تو مثال مشہور ہے بلی کو چچڑے کے خواب جو ہے انسان کے جو دل میں خواہش آرزو ہوتی ہے، بعض کا تو خواب میں مختلف صورتیں بن کے بھائی جان تھے بڑے، تو انہیں بڑا شوق تھا میں کسی طرح باہر کے ملک چلا جاؤں۔ پرانی بات ہے کافی، مطلب 74-5 کہہ لیں، تو وہ اکثر خواب میں دیکھتے کہ ہوائی جہاز کے اوپر جانا ہے اور ہوائی جہاز آتا ہے تو پہلے ہی اڑ جاتا ہے، یا وہ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں میں پہنچ نہیں پاتا تو پہنچ نہیں پاتے۔ بہرحال انہیں موقع مل گیا، پھر 23-24 سال انہوں نے اپنا شوق بھی پورا کر لیا۔ ماشاء اللہ۔ لیکن ہوتا یہی ہے، ڈسٹینس لینڈز اے چارم، دور کے ڈور سہانے۔ تو ظاہر ہے جو خدا یہاں رزق دیتا ہے وہ وہاں بھی وہی خدا ہے، اگر وہ وہاں دے سکتا ہے تو یہاں بھی دے سکتا ہے۔ بار کافی اپنا اپنا ایک موقف ہے جس طرح لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بعض کو شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر خواب کے اندر، تو بعض کا تو ہمیں بار بار اس طرح کے خواب آئے تو یہ اپنی موہوم آرزو میں خواہشات جو ہیں یہ اس کی ہی ایک جھلک ہوتی ہے۔ لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ ہے تو خواب میں شادی ہونا، دلہن کو گھر لے کے آنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور شادی ہوئی لیکن دلہن نہیں آئی تو یہ ٹھیک نہیں، یہ بات جو کتابوں میں لکھا ہے وہ موت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر خاتون کو دیکھا ہے شادی ہے تو وہ بھی بعض کا موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ادروائز جو ہے وہ شادی کی تقریب میں ہونا اور شادی کا ایک ماحول دیکھنا، تو یہ مستحسن خواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خوشیوں کی جو اس کی طرف باراتیں آ رہی ہیں یا خوشیوں کی ایک لہریں آ رہی ہیں اس طرف اشارہ ہے۔ تو جو انہوں نے دیکھا کہ وہ نکاح ہو چکا ہے اور وہ دلہن کے گھونگھٹ تک پہنچ گئے ہیں، تو اٹ مینس کہ ڈیوٹی ہیز بین ڈن۔ ڈاکٹر صاحب وہ جو سفید کلر کا لباس ہے کیا وہ بھی کوئی سمبولک ہے؟ ہاں دیکھیں، سفیدی جو ہے یہ امن کی علامت ہے۔ ماشاء اللہ۔ کبوتر کو بھی پیش کیا جاتا ہے، بلکہ پرانے وقتوں میں اب تو جنگ کیا وہ ٹھوشن کرتے ہیں اور میزائل اڑ کے جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو پہلے جب دو بدو آمنے سامنے جنگ و لڑائی ہوتی تو دوسرا فریق جو ذرا کمزور پڑ رہا ہوتا وہ پھر سفید جھنڈا لہراتا، بھئی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم بیٹھ کے اٹ مینس بھائی ایک پیسفل شادی کا ایک پیسفل شادی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کی منگنی ہو چکی ہے یا شادی کے دن رکھے جا چکی ہیں تو انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ جی یاسر صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اللہ آپ کے اس خواب کو آپ کے لیے مبارک کرے، اور جہاں تک خواب کی نوعیت ہے تو سفید لباس جو ہے وہ امن کا ایک نشان ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو شادی کا ایک مرحلہ ہے یہ پیسفلی انجام پائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام کے لیے آپ کے سوالات اور آپ کے خوابوں کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے تمام سوالات اور اپنے خواب ہمیں اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے پروگرام تک مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔